بارگاہ نازل وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، پچھلے جمعہ المبارک ہوتے اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کے بارے چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما کے بھیجا کہ وہ قرآن کریم اسا مومنا واسطے ایک نصاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے نال اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی مجسم تصویر بنا کے بھیجا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ سیرت اخلاق وعدے ہیں اور اطوار وعدے ہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ امی جان، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے اساں دساؤ، آپ دے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا سونا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ دے اخلاق درمیان نے انتبت قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو تو ہم حضور دیا آدامہ نظر آ سکتے۔ اگر حضور دیا آدامہ دیکھ لیں تبت قرآن کریم کا مطالعہ۔ یہ کون آگے پہین؟ اے ام المومنین ہی جنہوں نے صدقے کے نال امت محمدیہ نو بہت سارے مسائل اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ حضور نے الصلوۃ والسلام سے کو بہت سارے مسائل نے عورتوں کے متعلق ہیں، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی معرفت کے نال آپ کے سبب کے نال امت تک پہنچے۔ اور سب تو زیادہ کسی بندے کی اگر کوئی جان پہچان رکھتا ہے، ایک دوسرے کے بہت زیادہ اس کی عادات کو واقف ہوتے ہیں، تبیہ بھی ایک دوسرے کو زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ وہ حضور کی زوجہ محترمہ حضور کے اخلاق کے بارے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے اخلاق دیکھنے میں، حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ۔ یہ امت جو قرآن کریم کے نال جڑن واسطے، حضور کی آدامہ نشان واسطے ام المؤمنین نے، مومنہ دی ماں نے رہنمائی فرمائی ہے۔ سامعین محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح حضور کی اتباع فرمائی ہے، اس کی مثال کائنات وچ نہیں ملتی۔ مثلا اس نے چند مثالہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو فرمانے اور وضو فرما کے مسکرانے لگ پے، مسکرانے لگ پے۔ صحابہ پوچھتے کہ امیر المومنین کوئی خاص وجہ تک کوئی نہیں، کوئی کار تک کوئی نہیں، تو مسکرانے لگے اور کیا وجہ؟ آپ فرمانے لگے کہ ایک دن میں نٹھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رکھتے رہے کہ آپ نے وضو فرمایا، تو وضو فرما کہ آپ اس جگہ رکھتے قیام کر کے کھڑے ہو کے آپ مسکرائے ہیں، حضور کی آدامہ لوٹے تک یہاں کوئی وجہ کو نہیں، صرف حضور کی سنت، حضور کی پیروی پیچھے کام کرتے۔ یعنی اتنی چھوٹی جی گل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی زندگی کا گانا بڑھا چھوڑا۔ اور قرآن کریم اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، یہ حضور کی اتباع کر دی، حضور کی اطاعت کر دی، وہ سمجھے میں اللہ کی اطاعت کر دی۔ سمجھ کیا ہے؟ قرآن کریم نے بے شمار آیات وچ، حکایت کریمہ وچ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب ارشاد فرما دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تسا باقی اللہ دے نال محبت کرتے ہو تو بدکے کرو، بد میں بھی اتباع کرو۔ رب نے اپنے محبوب کو آرڈر فرمایا کہ خطاب کہنے لگے۔ علماء کرام نے اسی وضاحت لکھی، علماء کرام نے لکھا کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ اصل اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ بھی ہیں، اصل محبوب ہے رب نے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود دعویٰ کیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب ارشاد فرما چھوڑا کہ اے محبوب انہاں یہودیاں نو ارشاد فرما چھوڑ کہ ہن تساں اگر رب دے نال محبت دا دعویٰ کرے دے ہو، تساں دے کہ واقعی اساں اللہ دے محبوب بن گئے، تو اس دا ہی کوئی طریقہ ہے، ہی کوئی طریقہ ہے وہ کہڑا کہ میں محمد کی پیروی کر گنوں، میں محمد دے قدماں دے تے چل گنوں، جس رنگ دے نال میں آرڈر کرا آرڈر من گنوں، خود اس بعد تساں کی بن رہے سو یحببکم اللہ، بات ہم دعویٰ کرن دی لوڑ نہ پوچھتی، سونا رب خود تمہیں محبت کرن دے، ہم رب اپنا محبوب بنا گئی سی، اور یحببکم اللہ، رب ہم صرف محبوب ہی نہ بڑھے سی، ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا تمہارے واسطے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کرنا کہ حضور کی اتباع کی چاہیے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے قدم دنال قدم ملا کے چلنا، قدم دنال قدم ملا کے چلنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا آداباں کو اپنا گرنا، اپنی زندگی کو حضور دے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال دینا دنا ہے اتباع مصطفیٰ۔ بزرگان دین نے، حضور علیہ السلام کے غلامہ نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے کہ انسان حیران ہو گئے۔ مشہور بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے بارے آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، کیوں؟ آپ نے خربوزہ پیش نہیں کیا، آپ نے خربوزے ملٹ پلٹ کے لٹھا، سوچا کہ خربوزہ رکھ چھوڑا۔ غلام آج کی حضور کیوں؟ آپ تناول فرمانے لگے حضور کی کوئی حدیث میں نہیں پہ ملتی کہ حضور علیہ السلام نے خربوزہ کھاتا کی، حضور کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ کیوں؟ خربوزے کو لمبا بھی کٹا جا سکتا ہے، گول بھی کٹا جا سکتا ہے، خربوزے کا چھلکا اتار کے بھی کھایا جا سکتا ہے، کھامن دے نال نال بھی چھلکا اتارا جا سکتا ہے، بہت ساری سنتا ہی فرمانے میں حضور کی کوئی حدیث نہیں ملی کہ حضور علیہ السلام نے خربوزہ کس رنگ میں نال کھادا ہے، لہذا یارہ کی عادات ہونی اسا خربوزہ اپنی زبان کی چسپ معاف کرنے چاہ، چسپ رکھنے چاہ حضور کی عادات مقدم ان کے ہر ادا حضور کی اپنا کی دیئے اور اسوہ حسنت کے عمل کرنے والا بن گئے، اور کامیابی سے بھی چھے آج بھی بہت ساری ایسے ہستیاں سب ملتی ہیں کہ جنہی زندگی دا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں ضرورت ہے، یہ بہت سارے کام اس واسطے اپنے لازم کی گئے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی صحابہ کرام نے، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی، مکہ المکرمہ کے وچ میں دی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے حجر اسود کا بوسہ لینے لگتے نہ تے کھڑے ہو گئے، تے حجر اسود پکار کے فرمانے اے حجر اسود میں پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، رب نے عزت کے علاوہ نہ تو نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، رب کی اجازت تو بغیر تیرے وچ کوئی طاقت کو نہیں نفع دے نقصان دے دی۔ فرمایا اگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تینوں بوسہ دیتا نہ ڈٹھا ہوں گا، میں کدا عمر تینوں بوسہ نہ دے گا۔ اس وچ دو چیزاں سمجھ آئیاں، ایک تے ہے کہ حجر اسود ایک پتھر ہے اور اس کو بوسہ دینے والی کون ذات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو درس کریں گے کہ لوگوں اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام فرما چھوڑے، وقت امت واسطے کوئی نہیں بچتا عذر کہ حضور نے کیوں کیتے ایسا کیوں کرنا ہے، بلکہ تسا آنکھاں لوٹ کے حضور کی اتباع کی جو کم کر چھوڑو وہ ثواب ہی میں سے گناہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ نے کس رنگ نال اتباع کی؟ مسجد کے
نماز وچ کاملی تبدیلی ڈال جاری ہوندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرے انور پھرتے صحابہ کرام سوال نہیں کرتے نماز وچ چہرے پھر چھوڑے نماز وچ چہرے پھر چھوڑے پوچھن کی لوڑ نہیں کیوں اس واسطے کہ انہوں نے اپنا ہر لمحہ ہر ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تابع کر چھوڑے اسا وہ کم کرنا بھی نہیں جڑا حضور نوں ناراض کرنا اسا سارے وہ کم کرنے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے رضا رسول سامنے محترم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوتے اتباع خود لازم نہیں کی تھی بلکہ اللہ رب العزت نے حضور کی اتباع لازم قرار دیتا ہے اور قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت نہیں ملتی کہ تسا اگر اللہ کی اطاعت کی تو تھوڑی رسول کی اطاعت ہوئے بلکہ نہیں رب فرماتے ہیں میں یطیع الرسول جے رسول کی اطاعت کر دی فقد اطاع اللہ اس اللہ کی اطاعت تحقیق اس اللہ کی اطاعت کر دی ہن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہی مکمل دین ہے اگر حضور کی آمد تو بعد کوئی کسی کی اتباع کر کے رب کو ملنا چاہتا ہے کدا بھی نہیں مل سکتا کیوں رب کی اتباع رب کی پسندیدگی اس وچ ہے کہ جو بھی میرے در تے آوے وہ محمد کریم دے در کو پھیر کے سامعین محترم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرے سا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں تے آپ نے صحابہ کرام جڑا انداز ہے تبلیغ دا اسی مختلف انداز ہے ایک انداز یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو سوال کر کے تے سوال کا جواب پوچھ دے ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فرمایا کون ہے جڑا میرے کول یہ سنے کلمات سنبھالے اے موتی میرے کول چن گھنے تے بات کرے کہ فرمایا فیعمل بہن تے انہاں تے عمل کرے اے گھنے موتی تے موتی سنبھال کے بھی رکھے انہاں تے عمل بھی کرے تے ابو فرمایا او يعلم من يعمل بہن اور انہاں لوگوں تک پہنچا دے انہاں لوگوں کو ایک کلمات سکھا دے جڑے اس تے عمل کرنے والے ہن اس حدیث پاک میں جو علماء کرام نے بہت ساری چیزیں اس انداز کو نقل فرمائی ہیں انہوں نے بھی بھی ہے کہ اگر انسان کوئی کام خود نہیں کر سکتا اس کو خیر کی گل پہنچیے تو کم از کم وہ خیر کی گل اگلے تک پہنچا دے اگلے تک پہنچا دے ہو سکتا ہے کہ یہ عمل نہیں کر سکا اگلا کر سکے اور اگلا کر جنسی تو اس کو بھی ثواب مل بس اس کو بھی ثواب مل بس اس سے بھی زندگی صبر کر سی بھی زندگی صبر فرمایا من اخذ عني هؤلاء الكلمات میرے کو لے کلمات کون گھنسی تے بات گھن کے سنبھال کے نہیں رکھنے فرمایا فیعمل بہن انہاں تو عمل بھی کرے او يعلم من يعمل بہن اور انہاں لوگوں کو سکھا دے جڑے اس تے عمل کرنے والے سامنے محترم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور دے صحابہ دی محفل لگی ہے کہ میں عرض کی قل تو انا کوئی اور مفتی نمبر رہ گئے میں سونا یہ سونے موتی سنبھالنے واسطے تمہارا غلام ابو ہریرہ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے اس صحابی کہ جب اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے حضور کی مسجد نبوی دی وچ اپنی رہائش رکھی اس صفحے دی تعلیم حاصل کی تھی اور ہر وقت حضور کی حدیث سننا موضوع رہے ہیں اور حضور کی سب تو زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی پر میں عرض کی تھی آنا یا رسول اللہ سنا ایک تھوڑے جڑی ڈیوٹی پہ رہ جاؤ ڈیوٹی نو نبھاؤن واسطے میں حاضر ہوں سنا یہ کلمات میں عطا فرماؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا بس ان کر پرے نہ رہے میرے نال بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو کول بٹھا کے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ کو پکڑا ہاتھ پکڑ کے دفعت خمسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنج چیزیں ملی ہیں یہ بھی ایک انداز ہے کہ اگر کسی کو گل سونپنی ہے سمجھانی ہے تو آپ اس کو دور کو نہیں اس کو کول بٹھاؤ اس کو پیار دے سمجھاؤ تاکہ اس سے عقل کی تختی کی تو لکھی دے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ایک محبت بھرا انداز اپنایا کہ حضور نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک کے نیچے رکھا حضور نے پنج چیزیں گنیا پہلی چیز حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس فرمایا
رب دیا حرام کردہ چیزوں کو بچون ساری کائنات کو ود کے عبادت گزار بن گئے. صرف حرام کردہ چیزوں کو بچون. کیوں؟ اللہ رب العزت نے جڑی چیزیں حرام کی تھی نا وہ اگر انسان انہوں نے ارتکاب کرے تو وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن گیا. اگر انسان کوئی نیکی کرے تو نیکی تو رب کی رضا کا سبب ہے، لیکن ممکن ہے کہ انسان نیکی بھی نہ کرے تو بھی ہوگا تو برائی بھی نہ کرے تو بھی ہوگا. نیوٹرل حالت ہے. مومن یہ نیوٹرل حالت عزت کو اس کو ثواب ملتا ہے. آج ہم یہ خیال بیٹھے ہیں جمعے کی نماز وسیا بیٹھے ہیں اسا نیکی کے کام دے وچ تے شمول ہے اللہ اور اس کے رسول دے احکامات سن کے سنا دے پے ہیں، لیکن اس کے نال نال اسا گناہوں کو بھی محفوظ ہے. اسا دی اکھاں بھی محفوظ بیٹھے ہیں، اسا دے کان بھی محفوظ بیٹھے ہیں، اسا دے ہاتھ بھی محفوظ بیٹھے ہیں، اسا دے پیر بھی محفوظ ہیں، اسا دے دماغ بھی محفوظ بیٹھے ہیں. یہ ساری چیزیں انہیں نہیں، انہیں دے مطلب ہے اللہ کو جیسے ثواب عطا فرماؤں. لیکن اس سے برعکس اگر کوئی محارم کو بچ نہ دے، حضور ارشاد پہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کو ود کے عبادت گزار بن میں دے. کیوں؟ اس واسطے کہ رب دیا حرام کردہ چیزاں اے اللہ رب العزت دے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے کہ اگر کوئی نہ دے ارتکاب چ کر دے اللہ رب العزت ناراض نہ ہے. اور رب دی ناراضگی کے اللہ رب العزت اپنے رحمت دور فرما چکے ہیں، رحمت دور فرما چکے ہیں. اور انسان رب کی رحمت کے علاوہ کس سے داد ہے، کس سے کم کریں. حضور علیہ السلام نے بے شمار چیزاں تو منع فرمایا ہے. آسان کو پتہ ہے کہ کیڑی چیزاں سارے تے حرام ہیں. مثلا سارے جو کون ہے جن کو پتہ نہ ہوئے جھوٹ بولنا حرام ہے. سارے جو کیڑا ہے کہ جس کو پتہ ہوئے پتہ نہ ہوئے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے. کس کو پتہ کو نہیں کہ شراب پینا گناہ نہیں. کس کو پتہ نہیں کہ انسان کوئی بھی برائی ہے، زنا ہے، کسی قسم کی برائی ہے، ساری حرام چیزیں ہیں. لیکن حرام سمجھ کے انہوں کرنا یہ انسان کو رب کی ناراضگی جو گھن دے. لیکن اگر کوئی حرام کردہ چیز کو اپنے واسطے سے حلال سمجھ کے کرے، ایماندار ایمان کو خارج ہو گئے. کسی حرام کو اپنے واسطے سے حلال سمجھ کے کرے تو وہ دار ایمان کو خارج ہو گئے. سامعین محترم اور بہت سارے گناہ سے انہوں نے گناہ تصور ہی نہیں کریں، اسا گناہ تصور نہیں کریں، بلکہ اسا بے وجہ کو گناہ کر چھوڑے جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مثلا اس کی ایک مثال ہے جھوٹ بولنا. آج سارے کو موبائل آ گئے، آج ایسا موبائل میں کسی نے گل کریں گے بیٹھے ہو جاتے ہیں ایسا ہو گیا چھوڑیں گے. حالانکہ آسان یہ سب جا رہا سامنا کوئی وجہ فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے پاک آپ کے سامنے کیا کیا ہے حضرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہ پڑھنا چاہنا لیکن چند گناہ ہی لوگ نہ چھوڑ سکتا. یاد ہی ہوتی سے پاک آپ ارشاد فرمائے کیڑے آج کی سونا جھوٹ بولے نہ جھوٹ نہ چھوڑ سکتا. دوسرا آج کی چوری کرے نہ چوری بھی نہ چھوڑ سکتا. تیسرا شراب پینا شراب بھی نہ چھوڑ سکتا. چوتھا زنا کرے نہ زنا بھی نہ چھوڑ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری گل سن کے آپ ارشاد فرمائیں گے کہ چکو ہی چھوڑ سکتے اس عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہی تمہاری وجہ تو چھوڑ سکتا، تمہاری وجہ تو ہی چھوڑ سکتا اور کوئی نہیں. اور یاد رکھو انسان کوئی چوری کرے اسلام کے بیچ اس کی سزا ہے کو تو سجا ہاتھ کاٹ چھوڑو. دوسری دفعہ چوری کرے اس کا کھپا پیر کاٹ چھوڑو. تیسری دفعہ چوری کرے اس کو جیل میں چھڑ چھوڑو. اور تک جیل میں رہے یہ تک واپس توبہ کر کے واپس نہیں آنا. یہ شریعت اصول ہے. یہ تو حد جاری ہونی پڑی. کوئی شراب بھی ایسی کوڑے لائے نہیں حد جاری ہونی پڑی. اگر کوئی زنا کرے اب وہ دو سزا میں شادی شدہ زنا کرے سب سار کر کے مار چھوڑو. اتنا سر بڑی چیز پور کے پتھر مار مار کے اس کو مار چھوڑو کہیں جیلنے کے لوگے یہ اس کی سزا ہے. حد جاری ہونی پڑی. اگر کوئی زنا چوری ساری چیزیں اس کا کہ جنہیں دوتے حد جاری ہونی ہے لیکن جھوٹ دوتے ظاہر کوئی حد جاری کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نا کوئی ہی چھوڑ سکتے ہیں آج دی یہاں ہی چھوڑ سکتا بڑی وجہ سے ارشاد فرمایا جھوٹ نہ بولا. سوچنے کا مقام ہے کہ جھوٹ کیا زنا تو ود کے ہے، جھوٹ کیا شراب تو ود کے ہے، جھوٹ کیا چوری کرنا تو ود کے ہے.
سامعین محترم اسب تے یہ معمولی کیا لگ رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کو منع نہیں فرمایا، حضور نے چوری کو منع نہیں فرمایا، شراب کو منع نہیں فرمایا، جھوٹ کو منع فرمایا۔ کیوں؟ سارے گناہوں دا سبب اور منڈی جھوٹ ہے۔ اور اس صحابی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ کر کے دیا کہ سونا جھوٹ کو نہ بولے سا، گھر کیا چوری کا ارادہ کیتا، خیال آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کچھ کیتا چوری کی دیا یا حضور نے وعدہ کر دیا جھوٹ نہیں بولنا، بٹ دسا واسا حد جاری ہو سے چھوڑ دی۔ دوسرا گناہ کیتا، دوسرے گناہ کا موقع آیا، شراب بھی بڑا موقع آیا، بٹ خیال آیا کہ شراب پیتا ہوں، حضور دی بارگاہ پہنچا، حضور کچھ کیتا تو بات کیا آکھ سکتا، بس جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ رہا ان کا حد جاری ہو گئی سی، زنا کا خیال آیا، بلاخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ آیا، عرض کی تھی سونا ہن توبہ پڑھاؤ چا، ہن ایسا کلمہ پڑھاؤ جس وچ کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ سونا ایک ایسی گل میری نبی نے، ایک ایسے گناہ تمہیں روکے نے جڑے سارے گناہاں دا سبب بنتا ہے، اس واسطے وہ منڈ نہ کے تو ساری چیزیں میرے کو چھوڑا۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اتق المحارم تکون عبد الناس، فرمایا اللہ تعالی نے حرام کردہ چیزوں کو ہاتھ کٹ جا بچ مان، فرمایا ساری کائنات ور کے عبادت گزار بن گئے۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکون عبد الناس، فرمایا اللہ رب العزت کی تقسیم تے راضی ہوون ساری کائنات ور کے امیر بن گئے، ساری کائنات ور کے امیر بن گئے۔ ٹائم ختم ہے، میں دوسرے پاس آنا اس پاس بس صرف ترجمہ سننی ہوں۔ وقت یہ ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُونْ مُؤْمِنًا، فرمایا اپنے پڑوسی نال بھلائی کر جا، اچھائی کا سلوک کر جا، مومن بن رسول۔ اپنے پڑوسی کے نال بھلائی کرنا، فرمایا مومن بن رسول۔ اگلی ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُونْ مُسْلِمًا، فرمایا لوگوں واسطے وہ شے پسند کر جا جڑی اپنی ذات واسطے پسند کرے، فرمایا مسلمان بن رسول۔ اگر دوسرے لوگوں واسطے وہ چیز پسند کرنے لگی ہیں جڑی اپنی ذات واسطے پسند کرنا ہے، فرمایا مسلمان بن رسے۔ مسلمان بننے کے بعد دوسرے واسطے وہ چیز پسند کر دی اپنی ذات واسطے۔ آج کون ہے جڑا اپنا دھوکا پسند کرے گا، اپنے آپ میں جھوٹ ہونا فراڈ ہونا پسند کرے گا؟ کوئی چاہے کہ کوئی میں نے چیز دے تو ملاوٹ زدہ ہو، کوئی نہیں، کوئی میری عزت اور نگاہ چاہ کے دیکھے جا، کوئی نہیں چاہتا۔ اگر تو نہیں چاہتا نا کوئی تیری عزت اور میری نگاہ دیکھے، فرمایا بات تو ہی کسی سے بھی عزت اور نگاہ میری کرنے لگے۔ تو چاہتا ہے کوئی میرا فراڈ نہ کرے، فرمایا کسی کے نام فراڈ نہ کرے۔ اگے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضَّاحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسن کر، زیادہ ہنسن دے نال دل مردہ ہو، دل مردہ ہو جائے۔ سامعین محترم، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نپ کے اور ایک ارشاد فرما کے کہ کون ہے جڑا ملک کو 5 کلمات گنے اس پہ خود بھی عمل کرے کہ انہاں لوگوں کو سامنے جڑے اس پہ عمل کرنا ہے۔ سامعین محترم، دعا کرو کہ اللہ رب العزت اساں کے سونیا ادامہ اپناون دی توفیق عطا فرمائے، سب کو سونی ادامہ اپناون دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا سامنے رول ماڈل دسائے۔ پچھلے جمعے جو تھے ہمارے نال وعدہ کیتا ہے کہ اساں کچھ ایسے مسائل سیکھنے کی کوشش کرائیں کہ جڑے مسائل اساں روزمرہ زندگی دے وچ اور اساں کو پتہ کوئی انہاں دی وجہ تو بعض اوقات اساں نماز نہیں ہوندی، بعض اوقات اساں دیگر عبادات دے وچ کوئی کمی کجی رہ جاتی ہے۔ سامعین محترم، سب تو پہلی چیز ہے طہارت، اور طہارت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی، چابی جس نال تالا کھول دے جنت وچ وجنا ہے تو نماز پڑھنی پوسی، اور نماز پڑھنی ہے تو پہلے وضو کرنا پوسی۔ اور یہ وضو کوئی عام چیز نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ ہم کو یہ چیز نہ رساں
کہ تسا اگر وہ چیز کرن لگ بنو تو اس دے سبب دے اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ معاف فرما چھوڑ یہ جی گل نہ دسا کہ اگر وہ کرن لگ بنو تو اللہ رب العزت اسی وجہ والے گناہ معاف فرما چھوڑے. صحابہ کی یا رسول اللہ دساؤ کیوں نہیں یہ جی چیز سے دساؤ. آپ ارشاد فرمایا اس وقت وضو کرنا مشکل ہوگے نا اوکھا لگتا پی ہوگے فرمایا اس پر وضو کر دینا تے وضو کامل طریقے کے نال کرنا. فرمایا یہ جی چیز ہے جڑے انسان دے گناہوں مٹا چھوڑنے. اور دوسرے ارشاد فرمایا اور مسجداں جو بننا تے ایسے رستے دے نال جتھے تھوڑے قدم زیادہ بن گئے فاصلہ زیادہ بن گئے ہوئے اس وقت مسجد وچ بننا. فرمایا یہ بھی ایسے اعمال دے وچ ہوئے کہ جڑا دی وجہ تو اللہ رب العزت تھوڑی خطا معاف فرما تھوڑے درجات کو بلند فرما چھوڑ دے. اور تیسری گل آپ ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھ گئے نا بات آزاد نہ تھی میں جائے کہ فجر دی نماز بس پڑھی گئی تھی ابتدا نماز ہو گئی بات پہیا چار دی کوئی لوڑ نہیں. فرمایا ایک نماز پڑھ کے تے کچھ بھی انتظار کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس وقت تک اس نماز کا ٹائم نہیں ہوتا اگر تسا انتظار چاہو کہ آزان بھی کسی تو میں رب دے گھر وچ پیسا ایویں سمجھو کہ تسا نماز دے وچ ہو. حضور فرمایا ایسا عمل ہے اس وجہ تو اللہ رب العزت اپنی خطاواں بھی معاف فرما چھوڑ دے اور درجات کو بلند فرما. سامنے محترم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بات ہے کس کے بارے وضو کے بارے اور علماء کرام نے بے شمار حدیث لکھی. ایک حدیث سے بات لکھی کہ انسان جس وقت وضو کرے نا کہ وضو دے وچ کلی کرے دے حضور ارشاد فرمایا وہ دے منہ دے سارے گناہ اللہ تعالی معاف فرما چھوڑ منہ دے گناہ صاف ہو گئے نہیں. بس اس وقت نک وچ پانی پے فرمایا اللہ رب العزت دے نک دے گناہ سارے معاف فرما چھوڑ دے. بس اس وقت چہرہ دھوئے دے فرمایا اس دے چہرے دے گناہ معاف ہو گئے. بس فرمایا اس وقت وہ ہاتھ دھوئے دے ہاتھ عربی دی وچ اس جگہ کو چاہ کے جائے سارا ہاتھ ہے ٹھیک ہے نا. اس واسطے ہاتھ کا استعمال کرنے کا اپنی زبان سے سب نہیں آتے اگر وہ بہن کو اسی طرح فرمایا اس سے بہن کے گناہ سارے معاف. حضور فرمایا اس سے بہن کے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں. اور کتنے نہیں حضور شاید فرمایا حتیٰ کہ ان کے ناخن کے وچ بڑے اگر گناہ ہیں تو وہ بھی نکل رہے ہیں. سر تے مسح کرے سی فرمایا سر دے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما چھوڑے سی. اور اگر پیر دھوئے سی تو اس دے پیراں دے گناہ رب تعالی معاف فرما چھوڑے. یہ سارے گناہ صغیرہ ہے. سارے گناہ کسی صغیرہ صغیرہ چھوٹے گناہ مراد ہیں. جڑے بڑے گناہ ہیں وہ یاد رکھو کہ وضو دے نال معاف نہیں ہو رب دی بارگاہ وچ توبہ کرنا معاف ہو. بے شمار احادیث شاید اتنا ٹائم نہیں میں مختصر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وضو دے فرضاں کا ذکر فرمایا ہے. وضو دے فرض اور فرض یاد رکھو اس چیز نہ ہے کہ اگر کوئی فرض نماز ہوئے وضو تو ہوئے رہ بنے وہ سمجھو اس کا حصہ ہوں گے اور ناقص ہوں گی اور اس دن اللہ نماز مکمل ہوگی نہ وضو مکمل ہوگی. اگر انسان نہ فرضوں کے وچوں کوئی فرض چھوڑ دے سی یا اس کو پورا نہ ہوئے سی وضو کامل نہ ہو سی اور وضو کامل نہ ہوئے تو نماز نہیں ہو سی. کیڑی چیزیں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ اس وقت تسا نماز واسطے کھڑے تھی من لگو نماز قائم کرن لگو رکے کرو فاغسلوا وجوہکم اپنے منہ کو دھو دو. منہ دھونا فرض ہے وضو کے وچ. اور اسی مقدار کیا ہے کہ انسان دے جس جگہ وال شروع تھی نے اگتے ہیں انہاں والا تو گن کے تھوڑی دیر تلے تک اے اس کی عرض ہے. اے دی عرض چوڑائی یہ ہے جتھوں وال شروع تھی نے نہ جا تو گن کے تے تھوڑی دیر تلے کر. اور اگر کسی آدمی کے وال ڈھے گئے ہم کو یہ نہیں میں دیر تک وال کونی وہ ساری جہاں ہونی بلکہ عادتاً اس جگہ میں تو وال اگتے ہیں اس جہاں تک دھونا فرض. اور اگر کسی دے وال متھے دوتے زیادہ جمع ہوئی تمام علماء کرام نے لکھا ہے جیڑی مقدار زیادہ ہے انہاں دی جڑاں تک پانی پہنچانا لازم ہے. اگر انہاں دے وچوں ایک وال دی جہاں برابر خشک رہ گئی وضو کو نہ اور لمبائی دی وچ اس کام دی لو تو بھن کے اس کام دی لو تک یہ تلمیز چیز نو لو والے جیڑی میں نے یہ لو ہے انہاں وہاں لو دے درمیان وچ
اور اس دوبارہ بچا کی کھالی دے تلو تک ایک چہرہ ہے اور اس چہرے دا دھونا فرض ہے. یہ وضو کا پہلا فرض قرآن کریم میں فرمایا ہے. دوسری چیز وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ دوسرا فرض ہے باہی دا دھونا آرکاں سمیت. انہوں آرکس کے لئے دوسرے اپنی زبان فرق میں ہو کونیاں آرکاں ایک سے لینے انہاں سمیت دھونا ہے. ایک اگر آرکاں سمیت نہیں کوئی تھوڑی جی جھا بھی رہے گی وضو کو نہ ہوسی. اکثر ایسا کہ دوست وضو کرنے میں جلدی دی تو تلے یہ جگہ خشک رہ گئی. یاد رکھو یہ فرض ہے اور فرض کی جگہ کوئی تھوڑی کی جھا بھی خشک رہ گئی فرض ادا کو نہ ہوسی اور فرض ادا نہ ہویا تو وضو کو نہ ہوسی. تیسری چیز ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور سر دا چوتھائی سر دا مسح کرنا. احناف کے نزدیک سر کے چوتھے حصے دا مسح کرنا فرض ہے اور وہ فرض چوتھے حصے دا مسح کرنا اس پٹ کی ٹوپی نہیں کرنا بلکہ ٹوپی پگڑی اتار کے ہاتھ سنہ کر کے سر دے چوتھے حصے تک کم از کم اور سارے حصے دا کرنا یہ سنت ہے. سارے سر دا مسح کرنا سنت ہے. سر دے چوتھے حصے دا مسح کرنا فرض ہے. اگر کسی نے سر دے چوتھے حصے تو گھٹ مسح کی تو بھی فرض یاد ہے اور فرض کی ادائیگی نہ ہوئی اس کی نماز کوئی نہ ہو. اور چوتھا فرض ہے گٹا سمیت پیر دھونا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ گٹا سمیت پیر دھونا. گٹے پیچھو کھریاں حضور علیہ السلام اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس گروہ کی طرح کھریاں پیچھو جو سیڈا کو سکیا رہ بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے کہا سے بات کیا فرمائے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ فرمایا انہاں کھریاں واسطے بربادی ہے. انہاں کھریاں واسطے بربادی کیڑیاں کہ جڑیاں وضو کریں گے خشک رہ گئیں. کیوں کہ انسان کے اگر وہ کھریاں خشک رہ گیا وضو کو نہ ہویا وضو نہ ہویا تو جڑی نمازاں دے سجدے دے کے اوکھے دینے پڑتے ہیں اور نمازاں بھی کو نہ ہو سن. اور انسان اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ بنے تے نمازاں پڑھے کو نہ پڑھی ہوئی نہ تھیں اور بات کے حال اس. اس واسطے یاد رکھیں وضو دے 4 فرض. پہلا منہ دھونا. یہ میں نے دہراتا تاکہ سارا یاد سکیں. پہلا فرض کیڑا منہ دھونا. دوسرا فرض کیڑا بازو دھونا کونیاں سمیت. تیسرا فرض کیڑا چوتھائی سر دا مسح کرنا. اور چوتھا فرض گٹا سمیت پیر دھونا. یہ 4 فرض ہر آدمی کو انہاں دا علم ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے. اگر اساں یہ دوسرا دے نال شیئر کرے سوں بن کے اپنے بچوں کو سکھاؤں اپنے گھر والوں کو سکھاؤں تے انسان انشاءاللہ ایسا بھول سک بھی نہیں اور اساں اگر تے جڑی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہوے سی. کیونکہ حضور اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی کہ اپنے گھر والوں کو دوزخ سے آپ بچاؤ. یہ ساری ذمہ داری ہے کہ سب نے چیزیں تعلیم دیو. اگر ساری ماں بہنا گھر وچ بیٹھی نہیں نہ مسائل کو آگاہ نہیں تو گھر دے فرد دی گھر دے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے یہ مسائل سکھاوے. ان مسائل سکھاون دا کوئی نہ کوئی سبب بناوے ذریعہ بناوے. اگر تسا آپ سیکھ کے ویسے یاد کر کے ویسے تو انشاءاللہ تسا گھر دے وچ بھی رسا سکتے. اللہ تعالی کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ہے تو ایک اعلان سماعت